ظفر اللہ جمالی اقتدار کے ایوانوں میں زندگی بسر کرنے والے سیاستدان۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ مسلم لیگ کاف سے تعلق رکھنے والے میر ظفر اللہ جمالی نے 23 نومبر 2002 کو بطور وزیر اعظم پاکستان اپنے عہدے کا حلف لیا تھا۔ انہیں میانہ روی اور بردبار سیاستدان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینئر سیاستدان اور پاکستان کے 15ویں وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی بدھ کو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ظفر اللہ خان جمالی عارضہ قلب کے باعث راولپنڈی کے اسپتال میں زیر علاج اور گزشتہ چند روز سے وینٹیلیٹر پر تھے۔ ضلع نصیر آباد کے علاقے رجحان جمالی میں 1 جنوری 1944 کو پیدا ہونے والے میر ظفر اللہ جمالی بلوچستان کی سیاست میں 1970 کی دہائی میں نمودار ہوئے اور ابتدا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حمایتی رہے۔ انہیں میانہ روی اور بردبار سیاستدان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ سینئر سیاستدان ڈاکٹر حی بلوچ نے انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو میں میر ظفر اللہ خان جمالی کی سیاست کے بارے میں بتایا۔ بقول ڈاکٹر حی بلوچ، ہم مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے، وہ مسلم لیگ میں تھے اور ہم قوم پرست سیاست کرتے تھے، اس لیے ہمارا بہت زیادہ تعلق نہیں رہا، تاہم میں نے انہیں ایک بردبار اور میانہ روح سیاستدان کے طور پر دیکھا ہے۔ ڈاکٹر حی بلوچ نے بتایا کہ وہ انتظامی امور کے علاوہ بلوچی، براوی، سرائکی، اردو اور انگریزی زبان پر بھی یکساں عبور رکھتے تھے۔ مسلم لیگ کاف سے تعلق رکھنے والے میر ظفر اللہ جمالی نے 23 نومبر 2002 کو بطور وزیر اعظم پاکستان اپنے عہدے کا حلف لیا اور 26 جون 2004 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 1 سال 7 ماہ اور 3 روز وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہنے کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ بلوچستان کا جمالی خاندان قیام میں پاکستان سے ہی ملکی سیاست میں سرگرم رہا ہے۔ میر ظفر اللہ جمالی کے تائید جعفر خان جمالی محترمہ فاطمہ جناح کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ ان کے خاندان کا دعویٰ ہے کہ جب محترمہ فاطمہ جناح انتخابی مہم کے سلسلے میں ان کے علاقے میں آئیں تو ظفر اللہ جمالی ان کے محافظ کے طور پر ان کے ساتھ تھے۔ میر ظفر جمالی نے کوئٹہ لارنس کالج مری اور ایچیسن کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور 1965 میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا۔ ظفر اللہ خان جمالی نے سیاست کا آغاز 1970 میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا اور 1977 کے الیکشن میں پی پی کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کر کے مختلف وزارتوں پر فائز رہے۔ 1977 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو خیر باد کہہ دیا اور ماشاء اللہ کے نفاذ کے بعد جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل گئے اور وفاقی وزیر مملکت رہے۔ 1985 کے قومی انتخابات میں وہ نصیر آباد سے قومی اسمبلی کی نشست پر کامیاب ہوئے اور 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق نے محمد خان جونیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا تو ظفر اللہ خان جمالی کو نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا گیا اور عام انتخابات میں کامیابی کے بعد وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہوئے، تاہم ان کی وزارت کا دور محض 14 دن رہا۔ 1994 میں ظفر اللہ جمالی سینٹ کے رکن بنے اور 1997 تک سینیٹر رہے۔ جمالی خاندان کے افراد ہر دور میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے چچا زاد بھائی میر تاج محمد جمالی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں وفاقی وزیر رہے، جبکہ میر عبد الرحمن جمالی اور میر فائق جمالی صوبائی کابینہ کا حصہ رہ چکے ہیں، جبکہ ان کے بیٹے فرید اللہ بھی میدان سیاست میں ہیں۔ میر ظفر اللہ جمالی کے گاؤں رجحان جمالی سے اب تک 3 وزرائے اعلیٰ بلوچستان منتخب ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار نے میر ظفر اللہ جمالی کی سیاسی زندگی کے حوالے سے بتایا کہ ان کے خاندان کے اکثر لوگ صوبائی اور قومی اسمبلی کا حصہ بنتے رہے ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار نے مزید بتایا کہ یہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پہلے بلوچ تھے جنہیں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ میر ظفر اللہ جمالی کو ڈیرہ مراد جمالی میں ان کے آبائی علاقے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ان کے پسماندگان میں 3 بچے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔